بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم ذکر المصنف بعد هذا البیان التفریعات الثلاثة الباقیة علی الحکم فقال ولذلك صح ایقاع الطلاق بعد الخلع۔ نور الانوار یہاں سے اس عبارت میں مطلقاً خاص کا جو حکم ہے وہ مطلقاً خاص کے حکم پر تو پانچویں تفریع جاری ہے، لیکن جو خاص کے دو حکم بیان ہوئے تھے ان میں سے جو پہلا حکم ہے، اور پہلا حکم کیا تھا، ان یتناول المخصوص قطعاً، کہ خاص جو ہے وہ اپنے مخصوص کو مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے۔ یہ جو حکم اول تھا خاص کا، اس کے حوالے سے تفریع نمبر 2 یہاں سے بیان ہے۔ تو حکم خاص کے حکم اول کے حوالے سے تفریع نمبر 2 ہے، مطلقاً خاص کا جو حکم بیان ہو رہے ہیں اس اعتبار سے یہ تفریع نمبر 5 ہے۔ یہاں پر کیا بیان ہے؟ یہاں پر یہ بیان ہے کہ خلا وہ ہمارے نزدیک، یعنی پہلے کچھ تمہیدی اعتبار سے ہم چیز دیکھ لیتے ہیں، تو خلا جو ہے وہ ملک نکاح کو لفظ خلا سے خالعت اس کے ذریعے سے، یا اس کے ہم معنی جو لفظ ہیں، مثلا مبارات، بری ہونا، میں اس سے بری ہوں، اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں جن سے خلا وجود میں آتا ہے اور اس کے ذریعے سے ملک نکاح کو زائل کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلا کے حوالے سے چند جداگانہ نظریات ہیں، جن میں یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ خلا جو ہے یہ طلاق بائن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ فسخ نکاح ہے۔ اب اس کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فسخ نکاح ہے، خلا اور طلاق بائن ہے؟ یہ ہم کیسے فرق کریں؟ تو ثمرہ اختلاف اس کا کوئی ہو جائے تو بات سمجھ آ جائے۔ تو ثمرہ اختلاف اس کا یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں پہلے دی ہوئی ہیں، اس کے بعد وہ خلا کرتا ہے، تو خلا کر لینے کے بعد آیا کیا پوزیشن ہوگی؟ تو ہمارے نزدیک تو یہی پوزیشن ہے کہ 2 طلاقیں پہلے واقع ہو چکی تھیں اور تیسری طلاق خلا کی صورت میں آ کر 3 طلاقیں پوری ہونے کے بعد نصاب طلاقات جو ہیں وہ نصاب طلاق پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب اگر وہ دوبارہ نباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یعنی نہیں کر سکے گا، کیونکہ 3 طلاقیں اس کی پوری ہو گئی ہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ کی صورت جب تک پیش نہ آئے تو نہیں کر سکتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چونکہ یہ خلا فسخ نکاح ہے تو کہتے ہیں پہلی 2 طلاقیں تو واقع ہوئی ہیں، تیسری طلاق واقع نہیں ہوئی، بلکہ فسخ نکاح ہوا ہے۔ فسخ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ازدواجی جو سلسلہ تھا اس کو کٹ لگ گیا ہے، کٹ، تو کٹ لگنے کی صورت میں وہ طلاق نہیں ہوگی، تو لہٰذا 2 ہی طلاقیں ہوئی ہیں۔ اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے ذریعے سے رجوع کر سکتا ہے، اور آئندہ ساری زندگی پھر جو بھی ہوگا وہ ایک نکاح کے ساتھ، ایک طلاق کے ساتھ اس کا خاوند رہ سکتا ہے۔ جی، ایک خلا اور خلا فسخ نکاح ہے یا طلاق ہے، یہ ثمرہ اختلاف سے آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ طلاق کے بعد جو ہے وہ طلاق واقع ہو سکتی ہے، لیکن جو فسخ نکاح ہے اس کے بعد طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ایک ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے نزدیک چونکہ خلا طلاق بائن ہے نا، تو طلاق بائن کے بعد بھی عدت کے اندر اگر ایک آدمی رجعی طلاق وغیرہ کوئی دیتا ہے تو وہ بائن کی صورت میں بائن ہو کر ساتھ لگتی چلی جاتی ہے، کیونکہ بائن تو لاحق نہیں ہوتی، بائن کو رجعی وغیرہ عدت کے اندر لاحق ہو جاتی ہے۔ لیکن فسخ نکاح کی صورت میں جب کٹ لگ جاتا ہے تو پھر محل طلاق کا نہیں رہتا، لہٰذا طلاق واقعہ پھر نہیں ہوگی۔ یعنی اگر خلا کر لیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چونکہ فسخ نکاح ہے تو اب اس کے بعد طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، اور ہمارے نزدیک چونکہ عدت یہ خلا طلاق بائن ہے تو طلاق بائن کے بعد عدت کے اندر اگر کوئی رجعی طلاق دیتا ہے تو اس کے ساتھ لاحق ہو سکتی ہے۔
یہ دو باتیں آپ نے جب سماعت فرما لیں، خلا اور کہ طلاق بائن یا فسخ نکاح ہونے کے جو ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان دو جو نظریات ہیں ان کو آپ نے سماعت فرما لیا، تو اب یہ سمجھیں کہ ان دونوں حضرات کا جو مستدل ہے جس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یہ مستدل ہے ہمارا بھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طلاقیں اگر کسی نے رجی دی ہیں تو طلاق رجی 2 بار تک یہ ہوگی۔ ظاہر بات ہے جب تیسری کی طرف ہم جائیں گے تو تیسری تو پھر اس کے بعد تو رجوع کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر رجی تو نہیں ہوگی، پھر تو مغلظ ہو جائیں گی۔ تو طلاق رجی 2 بار تک ہیں۔ ہاں، اس سے رد کر دیا دور جاہلیت کے ایک مزاج پر کہ جو اس وقت لوگ طلاقیں دیتے رہتے تھے، رجوع کرتے رہتے تھے، ان کے ہاں کوئی آخری حد نہیں ہوتی تھی، بس طلاقیں دیں اور رجوع کر لیا، کب بنایا ہوا تھا جیسے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ طلاق شرعی جو ہے وہ 2 بار الگ الگ کر کے دینی ہوتی ہے، نہ کہ یک بارگی۔ یعنی یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ ایک آدمی گٹھی 3 طلاقیں مار دے یا گٹھی 2 طلاقیں مار دے اور سوچنے کا موقع تک اپنے آپ کے لیے نہ چھوڑے، تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، 2 بار کے بعد شوہر پر پھر اب کیا ہے، واجب ہے یہ بات کہ فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ یا تو اس کو دستور کے مطابق اچھے طریقے سے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، رجوع ہو جائے گا رجوع کر لے، او تسریح باحسان، یا اس کو چھوڑنا ہی چاہتا ہے تو پھر ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ احسان کے ساتھ چھوڑ دے۔ یہاں ترک مراجعات ہو گیا، یا او تسریح باحسان سے، نہ کہ طلاق کا واقعہ ہوا تو پھر تو یہ بات آخر میں کروں گا کہ او تسریح باحسان سے مراد اگر طلاق دیں تو پوزیشن اور بن جائے گی، لیکن یہاں پر ہم مراد لیتے ہیں او تسریح باحسان سے ترک مراجعات کو، یا رجوع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ فامساکم بمعروف میں رجوع آیا ہوا ہے اور او تسریح باحسان میں عدم رجوع کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس بات کو بھی سمجھ گئے آپ۔ تو اب اس کے بعد پھر خلا کا ذکر آ گیا، یعنی اگر اس نے رجوع نہیں کیا اور اپنی عدت گزار لی تو عدت گزارنے کے ساتھ یہ عورت جو ہے 2 طلاقیں جو رجی تھیں گویا وہ بائن ہو جائیں گی اور عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی پکی پکی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلا کا ذکر کر دیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے خلا کا ذکر کر دیا ہے اس سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ یہاں زیادہ بہتر تفسیر کے مطابق فَإِنْ خِفْتُمْ یہ تخاطب اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو کر رہے ہیں، حاکموں کو کر رہے ہیں کہ اے مسلمان حاکموں، حکمرانوں یا قاضیوں، عدالت کے ججوں، اگر تم ڈرو اس بات سے کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی باہمی جو ازدواجی زندگی ہے شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں یہ زندگی گزار نہیں سکیں گے، تو فلا جناح علیہما، پس پھر کوئی حرج نہیں ہے علیہما ان دونوں پر۔ دیکھیں علیہما ان دونوں پر، پتہ چلا ان دونوں کا کوئی عمل دخل ہوگا تبھی تو علیہما کہا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر ایک عمرانوں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ہے فلا جناح علیہما، اس لفظ پر ذرا غور کیجئے، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، میاں بیوی کے اوپر۔ آگے پھر فرمایا فی مفتدت بھی، اس معاملے میں کہ افتدت بھی، یہ عورت کوئی فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ اب دیکھیے یہاں پر اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا کام ہے فدیہ بدلے خلا دینا، اور شوہر کا کام ہے وہ مال لے کر اس کو طلاق دینا۔ تو عورت کا کام فدیہ دینا ہو گیا، اور فدیہ کسی چیز کے عوض میں آتا ہے نا، عوض ہے اور بدلے میں آتا ہے، تو بدلہ کیا ہے؟ طلاق۔ طلاق کون دے گا؟ خاوند، تو خاوند کا فعل یہاں پر طلاق ہو گیا، فلا جناح علیہما، اس آیت کے اس ٹکڑے سے پتہ چلا۔ تو فسخ کرنا یہ شوہر کا تو فعل نہیں ہے، کیوں؟ فسخ کا تعلق تو طرفین سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی تیسرا آدمی انوالو ہوتا ہے۔ مثلا فسخ کا تعلق جب نکاح فسخ ہو رہا ہے تو دونوں کی، شوہر میاں بیوی دونوں کی طرف سے وہ فسخ ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی تیسرا آدمی جو ہوتا ہے با اختیار وہ اس کو فسخ کر رہا ہوتا ہے۔
لیکن یہاں پر علیہما سے پتہ چلا کہ کام ان دونوں نے کرنا ہے، میاں بیوی نے، اور ان دونوں نے جب کرنا ہے تو دونوں کا کام کیا ہے بتا دیا. بیوی فدیے میں مہر دے گی اور وہ عورت جو ہے شوہر جو ہے اس کو وہ طلاق دے گا. تو یہاں فسخ نہیں آیا بلکہ کیا آ گئی؟ طلاق آ گئی. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو تنہا شوہر کے ساتھ بھی نہیں ہوتا یہ، بلکہ بیوی کا بھی اس میں کردار ہے کہ وہ فدیے کے طور پر مہر دے رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دے دی تو اب حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے سے کیا کر لے؟ نکاح کر کے. پھر اس کے بعد اگر چھوٹ گئی وہاں سے تو اس طرح ہوگا، اور طلاق سے چھوٹی یا وہ بیوہ ہو کر چھوٹی. یہ تو ہمارے نزدیک یہاں تک ساری تشریح تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا الطلاق مرتان کے ساتھ مربوط ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. فَإِن طَلَّقَهَا کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ الطلاق مرتان کے ساتھ. فَإِن طَلَّقَهَا میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. باقی یہ جو درمیان میں فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یہ جو خلع کا ذکر ہے تو کہتے ہیں جملہ معترضہ ہے. یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے. اور گویا یہ دو طلاقوں اور تیسری طلاق فَإِن طَلَّقَهَا کے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہو گیا. کیوں؟ ان کے ہاں خلع فسخ نکاح ہے نا، اور فسخ نکاح کے بعد طلاق صحیح نہیں ہوتی. جب طلاق صحیح نہیں ہوتی تو پھر انہوں نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ یہ جو درمیان میں خلع کا ذکر ہے یہ ہے ہی جملہ معترضہ. اور جملہ معترضہ جو ہوتا ہے وہ ما قبل ما بعد سے بے جوڑ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں بے جوڑ تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی کسی درجے میں معنوی تعلق اس کا ضرور قائم ہوتا ہے ما قبل کے ساتھ. دیکھیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان النیت لیست بفرض فی الوضوء، کہ نیت جو ہے وہ وضو کے اندر فرض نہیں ہے. اب یہ مقولہ ہے، اور قال ابو حنیفہ یہ جو قول ہے تو درمیان میں ہے رحمہ اللہ. رحمہ اللہ اگرچہ یہ جملہ معترضہ ہے، دعائیہ بدعائیہ جو جملہ ہوتا ہے جملہ معترضہ ہوتا ہے، لیکن اس کا معنوی طور پر پیچھے امام حنیفہ کے ساتھ دعائیہ تعلق تو ہے نا کہ ان کو دعا دی جا رہی ہے. اچھا، اب لہٰذا جب فسخ نکاح خلع جو ہے وہ فسخ نکاح ہے، اور فسخ نکاح کے بعد جو ہے وہ فسخ نکاح کے بعد طلاق صحیح نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کو یہاں پر اس جملے کو معترضہ بنانا پڑا. اچھا، اب یہاں پر یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے فَإِن طَلَّقَهَا کو الطلاق مرتان کے ساتھ مربوط کر دیا ہے یہاں پر نا، تو اب ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں. ہم فَإِن طَلَّقَهَا میں جو فا ہے وہ ایک خاص لفظ ہے اور وہ ایک خاص معنی رکھتا ہے، تعقیب کے لیے آتا ہے. تعقیب، پیچھے پیچھے آنا. تعقیب کسے کہتے ہیں؟ ماقبل کا مابعد پر مرتب ہونا. مابعد کا ماقبل پر مرتب ہونا. فا چونکہ ایک خاص لفظ ہے، ایک خاص معنی کے لیے اس کو اپنے مدلول کو خاص طور پر شامل ہے، اپنے مدلول کو قطعی طور پر خاص طور پر شامل ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تفریح ہم نے کس پہ بٹھائی ہے؟ خاص کے حکم اول پر، کہ اپنے مدلول کو خاص طور پر شامل ہوتا ہے. تو اب دیکھیے وہ بات یہاں فٹ ہو رہی ہے. خاص فا جو کہ خاص ہے اور اپنے مدلول کو مخصوص کو قطعی طور پر یہ شامل ہے، تو لہٰذا فا کا مابعد بغیر کسی فعل کے اپنے ماقبل کے اوپر کیا ہوگا؟ مرتب ہوگا. اور اس فا کا ماقبل جب ہم چیک کرتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا سے پہلے، تو فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وہ خلع ہے، تو گویا تیسری طلاق خلع پر مرتب ہو رہی ہے. تیسری طلاق اس پر مرتب ہو رہی ہے؟ خلع پر. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسری طلاق فَإِن طَلَّقَهَا پر مرتب ہو رہی ہے. اور اب تیسری طلاق جب خلع پر مرتب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خلع کے بعد طلاق ہو سکتی ہے. طلاق ہو سکتی ہے، اور خلع کے بعد طلاق اسی وقت ہو سکتی ہے جب خلع بھی کیا ہو؟ ایک طلاق ہو، فسخ نکاح کی صورت میں نہ ہو، جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اب خود ہی وہ اس بات کو حل کر رہے ہیں. ملا جیون وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی خلع کو جب آپ طلاق بنائیں گے تو یہ تو 4 طلاقیں ہو جائیں گی. الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں، فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ یہ خلع کی صورت میں 1 طلاق، فَإِن طَلَّقَهَا سے چوتھی طلاق، تو یہ تو 4 طلاقیں ہو جائیں گی.
تو یہ تو 4 طلاقیں تو ہے ہی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 طلاقیں ہیں۔ تو اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ خلا جو ہے نا فإن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کوئی مستقل طلاق نہیں ہے، یہ آپ اس کو یوں شمار کریں الطلاق مرتان، 2 رجی کی صورت میں طلاقیں آئیں پھر ٹھیک، خلا کی صورت میں وہ 2 طلاقیں آ جائیں پھر ٹھیک، تو لہٰذا فإن طلقها حضرت تیسری طلاق جا کے بن جائے گی اس حوالے سے، پھر بھی مجموعی اعتبار سے 3 طلاقیں رہیں گی۔ تو لہٰذا اب وہ 2 طلاقیں خواہ وہ رجی کی صورت میں ہوں خواہ وہ خلا کے ضمن میں ہوں، تو یہ 2 طلاقیں ہو جائیں گی، اور تیسری جا کے پھر اس طلاق جو ہے وہ فإن طلقها سے ہم اس کو شمار کر لیں گے۔ تو لہٰذا اس جواب کے بعد پھر یہ جو 4 طلاقوں والا اعتراض ہے یہ خود بخود رفع و دفع ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے نا کہ زید نے خالد سے یہ کہا نا کہ اگر آپ مجھ کو اپنا کوئی قلم ہے جو آپ کے پاس ہے یہ مجھے دے دیں بلا عوض تو میں آپ کو واپس کر دوں گا بعد میں، اگر بل عوض دیں گے تو پھر میرا ہی ہے، میں نہیں واپس کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس قلم کو ایک ہی قلم ہے اور اس کے دینے لینے کے اعتبار 2 رکھے گئے ہیں، بل عوض بلا عوض، لیکن اب وہ جس طرح بھی دے دے تو قلم 2 تو نہیں بنیں گے، قلم تو ایک ہی رہے گا۔ ایسے ہی 2 طلاقیں ہیں، وہ 2 طلاقیں خلا کے عوض میں دیں تو بل عوض ہو جائے گی، اور ویسے 2 رجی کی صورت میں دیں تو بلا عوض ہو جائے گی، لیکن ہوں گی تو 2 ہی، یہ تو نہیں ہے خلا کی الگ بنے گی اور اس کی الگ بنے گی۔ تو یہ صورت سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کتاب کو بھی کہ وَلِذَلِكَ صَحَّ إِيقَاعُ الطلاق، اسی وجہ سے صحیح ہے طلاق کا واقعہ کرنا بعد الخلی، خلا کے بعد آئی وَلِأَجَلِ أَنَّ مَدْلُولَ الْخَاصِ، کہ اس وجہ سے کہ خاص کا جو مدلول ہوتا ہے قطعی ہوتا ہے، واجب الاتباع ہوتا ہے۔ صح عندنا إيقاع الطلاق على المرأة بعد ما خالعها، ہمارے نزدیک اس کا طلاق کا واقعہ کرنا عورت کے اوپر خلا کے بعد صحیح ہے، کیونکہ خلا خود ایک طلاق بائن ہے۔ خلاف للشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں اختلاف ہے، وہ بیان ہو اور اس کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں، وضاحت یوں ہوگی ان الشافعیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یقولون فرماتے ہیں ان الخلا فسخ للنکاح، خلا تو ایک نکاح کو فسخ کرنے کا نام ہوتا ہے، فلا يبقى النکاح بعدہ، لہٰذا اس کے بعد نکاح تو باقی نہیں رہے گا، ولیس بطلاق، اور کوئی طلاق شلاق نہیں ہے، فلا يصح الطلاق بعدہ، کہ اس کے بعد طلاق واقع صحیح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ وعندنا، ہمارے ہاں، وہ طلاق و طلاق بائن ہے، یصح ایقاع الطلاق الاخر، صحیح ہو جاتا ہے واقعہ کرنا طلاق ایک دوسری طلاق کا بعدہ، اس خلا کے کر لینے کے بعد عمل کرتے ہوئے بقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بس اگر اس نے طلاق دے دی اس عورت کو، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسری جگہ سے نکاح کر کے پھر وہاں سے فارغ ہو کر آ جائے۔ اچھا، وذالک، اور اس وجہ سے کہ لأن اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ قال فرماتے ہیں، اولاً کیا فرماتے ہیں، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہوتی ہیں، 2 مرتبہ ہوتی ہیں، فإمساک بمعروف، پس اگر اس 2 طلاقوں کے بعد اگر روکنا چاہو تو پھر اس کو دستور کے مطابق روک سکتے ہو، او تسریح بإحسان، یا اس کو کیا کر لو پھر چھوڑ دو، چھوڑنا ہے تو وہ بھی ایک اچھے طریقے کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑنا ہے، تو یا تو پھر اس کو روکنا ہے یا تو اس کو چھوڑنا ہے۔ آیت طلاق الرجعی، یعنی طلاق رجعی اثنانی، 2 طلاقیں ہیں، اب طلاق شرعی یا طلاق شرعی جو ہے مرتن بعد مرتن، وہ یکے بعد دیگرے دینے کے اعتبار سے ہوتی ہے، بالتفریقی، جدا کر کے، دون الجمعی، اگٹھے دینا کوئی اچھی طریقہ شرعی اعتبار سے شرعی طریقہ نہیں کہ گٹھی آدمی 2 مار دے، گٹھی 3 مار دے۔ فبعد ذلك یجب علی الزوج، پس بعد اس کے واجب ہے زوج کے اوپر، شوہر کے اوپر، اما امساک بمعروف، یا تو اس کو روکے رکھے ایک اچھے طریقے کے ساتھ، او مراجعاتم، یا اس کو رجوع کر لے، یعنی کیا مطلب، اس کو رجوع کر لے، رجوع کرتے ہوئے بحسن معاشرتی، ایک اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ، او تصریح بإحسان، یا اس کو چھوڑ دے بإحسان، اچھے طریقے کے ساتھ، ای تخلیص، یعنی چھوڑنا ہے راستہ اس کا، علی الکمال و تمامی، ایک اچھے خوبصورت انداز میں، بہت ہی اعلیٰ کمال طریقے کے ساتھ، اور ایک اچھے حسن سلوک کے تمام طریقے کے ساتھ۔ ثم
ذکر بعد ذالک کا پھر اس ذکر کیا ہے اس کے بعد اس کے مسئلۃ الخلی خلا کا مسئلہ ذکر کیا ہے. فقال پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فإن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به. پس اگر اے حکمرانوں تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو یہ قائم نہیں رکھ سکیں گے, فلا جناح علیہما پس ان دونوں میاں بیوی کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے, فیما افتدت به کہ عورت اس میں فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے. اے فإن ظننتم یا ایھا الحکام پس اگر تم گمان کر بیٹھو اے حکام وقت اللہ یقیمہ یہ کہ یہ دونوں یعنی الزوجانی یہ زوجین جو ہیں آپس میں قائم نہیں رکھ سکے گئے حدود اللہ کے حدود بحسن معاشرتی والمروتی یا مروعتی مروت اور حسن معاشرت کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے. فلا جناح علیہما پس ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے فیما افتدت بھی اس میں کہ وہ عورت فدیہ دے دے بھی وخلصتها من الزوجی اور اس کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس سے جدا کر لے من الزوجی زوج سے اور علیحدہ کر دے. وطلقها الزوج اور زوج اس کو طلاق دے دے. فعلم پس جانا گیا ان فعل المرأتی کی عورت کا جو فعل ہے فی الخلی وہ خلا کے اندر وہ الافتداء وہ تو مال دینا ہے, اور فعل الزوجی اور زوج کا جو شوہر کا فعل ہے وہ ما کان مذکورا سابقا وہ ما قبل جو مذکور ہو چکا کیا ہے ان طلاق یعنی طلاق ہے للفسخ فسخ نہیں ہے. لأن الفسخ اس وجہ سے کہ فسخ یقوم بالطرفین وہ دو طرفین کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور تیسرا آدمی انوالو ہو کے کرتا ہے. لا بزوجی وہ زوج کے ساتھ خالص بزوجی وحدہ خالی زوج کا کام نہیں ہوتا, اس میں بیوی کو بھی ساتھ ٹھہرایا گیا ہے اس ترتیب سے. اچھا لہذا ثم قال پھر فرمایا فإن طلقها پس اگر اس نے طلاق دے دی فلا تحل له پس حلال نہیں ہے اس کے لیے من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ بعد اس کے کہ وہ دوسرے سے جا کے نکاح کر کے وہاں سے فارغ ہو جائے. فإن طلقها الزوج مرة ثالثة پس اگر زوج نے طلاق دے دی اس کو عورت کو ثالثا تیسری فلا تحل له المرأة پس پھر تو حلال نہیں ہوگی عورت زوج شوہر کے لیے من بعد ثالثی تیسری کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ دوسرے سے وہ نکاح کر لے. ووطیہا اور صرف نکاح ہی نہیں ہے بتی بھی کر لے. وطلقہا اور وہ پھر اس کو طلاق دے دے. فالشافعی پس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یقول فرماتے ہیں انہ متصل به یہ فإن طلقہا کا تعلق جو ہے اس کو مربوط اور متصل کریں گے ہم کس کے ساتھ الطلاق مرتان کے ساتھ. حتی تکون یہاں تک کہ یہ ہو جائے هذه الطلقۃ یہ طلاق ثالثۃ تیسری طلاق بن جائے یعنی تیسری طلاق فإن طلقہا سے ہم واقع کریں گے. وذکر الخلع فیما بینہ اور اسی طرح جو ہے وہ خلا کا ذکر کیا گیا ہے فیما اس کے ان دونوں کے درمیان میں. طلاق مرتان جمرتاً معترضتاً جملہ معترضہ کے طور پر آئے امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں لأنه فسخ کیونکہ یہ فسخ لا یصح الطلاق بعدہ اس کے بعد طلاق واقع نہیں ہوتی فسخ کے بعد. ونحن نقول ہم کہتے ہیں کہ ان الفا جو ہے خاص یہ خاص لفظ ہے وضع لمعنی مخصوص خاص مخصوص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ تعقیب اور وہ پیچھے آنا ہے. وقد عقب هذا الطلاق اور پیچھے آ گئی ہے یہ طلاق بالابتدائی ابتدا کے ساتھ یعنی فدیہ کے ساتھ. فینبغی پس مناسب ہے ان یقع بعد الخلع یہ واقع ہو جائے خلا کے بعد وہ ایضاً اور اسی طرح وہ طلاق ہو. غایت زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہ یلزم یہ لازم آ رہا ہے سے ان تکون طلاقات اربعۃ کی طلاقیں چار بن رہی ہیں یہاں پر. ان ثرتانی دو جو ہے طلاقیں فی قولی تعالی طلاق مرتان کے اندر واقع ہو رہی ہیں. والثالثۃ تیسری طلاق الخلع خلا کی صورت میں ہو رہی ہے. اور رابعۃ چوتھی طلاق جو ہے هذه یہ چوتھی ہے فإن طلقها ولكنه لا باس لیکن اس کا کوئی حرج نہیں ہے اس کی بات کا کیونکہ طلاقیں تین ہی بنتی ہیں چار نہیں بنتی. کیوں؟ فإن الخلع ليس طلاقا خلا کوئی الگ سے مستقل طلاقا ليس طلاقا مستقلا على حدة علیحدہ کوئی مستقل طلاق ہم شمار نہیں کرتے اس کو بل مندرج فی طلقتین بلکہ اس کو دو طلاقوں کے اندر شمار کرتے ہیں داخل شدہ. فکأنہ قیل پس گویا یوں کہا گیا ہے کہ طلاق مرتان طلاقیں دو ہی ہیں دو مرتبہ ہیں سواء برابر ہے کہ کانتا رجعیتین یہ دو رجعی کی صورت میں آ جائیں خالص. فحینئذ پس اس وقت تجیب و امساک بمعروف و تصریح باحسان کا واقعہ مسئلہ پیش آئے گا. او کانتا فی ضمن الخلع یا ان دو طلاقوں کو آپ خلع کے ضمن میں لے آئیں تو خلع کے ضمن میں لے آئیں یا طلاق رجعی کے ضمن میں رکھیں ہوں گی وہ دو ہی طلاقیں. فحینئذ تکون بائنۃ پس یہ بائع ہو جائے گی بائنہ. فإن طلقہا پس اگر اس کے بعد پھر اس نے طلاق دی بعد المرتین المذکورتین ان دو طلاقوں کے بعد اب تیسری طلاق فإن طلقہا سے آئے گی فیما قبل. فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ پس نہیں حلال ہوگی اس کے لیے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے دوسرے سے.
تو یہاں تک تو اس مسئلے کو ہم واضح کر دیا گیا ہے۔ آگے یہی جو جواب دیا ہے کہ 4 طلاقیں نہیں ہوتی بلکہ 3 ہی رہتی ہیں، اور اس میں ہم نے کیا وضاحت اس میں دی ہے کہ یہ جو 2 طلاقیں ہیں نا، خلا جو ہے نا، خلا کوئی مستقل طلاق نہیں ہے بلکہ یہ خود پیچھے طلاق مرتان میں داخل ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ وہ 2 خالص رجعی طلاقیں ہوں یا وہ 2 طلاقیں خلا کے ضمن میں یا خلا ان کے ضمن میں آیا ہو، تو الگ سے نہیں مستقل۔ تو اسی جواب کے ساتھ 2 اور اعتراض تھے، وہ بھی اس پر ختم ہو رہے ہیں۔ 2 اور اعتراض کیا تھے؟ وعلى هذا التقرير ان دفع ما قيل انه يلزم ان يكون الطلاق الذي بعد الخلع، کہ یہ جو تقریر ہم نے کی ہے نا کہ طلاقیں 3 ہی بنتی ہیں، 4 نہیں ہیں، اور خلا جو ہے کوئی مستقل طلاق نہیں ہے علیحدہ بلکہ یہ طلاق مرتان میں داخل ہے، گویا وہ 2 طلاقیں رجعی ہوں یا خلا کے ان کے ضمن میں ہو کر آیا ہو۔ تو لہٰذا اس سے مزید 2 چھوٹے چھوٹے اعتراض تھے، بے ڈنگے سے یہ اعتراض تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ مثلاً وہ 2 اعتراض کیا تھے؟ پہلے اعتراض یہ تھا فَإِن طَلَّقَهَا میں فا اگر تعقیب کے لیے ہے جیسے آپ نے کہا ہے، تو فا کا ماقبل فا کا مابعد جو ہے ماقبل پر مرتب ہوتا ہے، تو اس سے تو یہ بات پھر کہتے ہیں لازم آ جائے گی کہ تیسری طلاق اگر خلا کے بعد ہے تو واقع ہونی چاہیے، تب عدم حل ہوگا، اور اگر تیسری طلاق جو ہے وہ خلا کے بعد نہیں ہے تو پھر نہیں ہونی چاہیے، یعنی عدم حل پھر حرمت غلیظہ نہیں آنی چاہیے۔ تو حرمت غلیظہ عدم حل کی صورت میں حرمت غلیظہ تبھی آئے گی کہ تیسری طلاق خلا کے بعد ہو، اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ تیسری طلاق خلا کے بعد آئے تو پھر بھی یہی صورت ہوتی ہے، حرمت غلیظہ آتی ہے۔ طلاق رجعی 2 طلاق رجعیوں کے بعد تیسری طلاق آئے تو پھر بھی حرمت غلیظہ آتی ہے، لیکن بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب ہو گیا کہ خلا کوئی مستقل طلاق نہیں ہے بھائی، وہ 2 طلاقیں پیچھے چاہے رجعی کی صورت میں ہوں یا خلا کی صورت میں ہوں، تو ہم نے جب یہ کہہ دیا ہے تو طلاقیں بھی 3 ہو گئیں، 4 نہیں ہوئیں۔ اور دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خلا کے بعد ہی حرمت غلیظہ آ سکتی ہے، تو ہم نے کب کہا ہے کہ پہلے خلا ہونا ضروری ہے؟ ہم نے یہ کہا ہے خلا ہو 2 طلاقوں کی صورت میں پھر بھی ٹھیک، خلا نہ ہو خالص 2 طلاقیں رجعی ہوں تو پھر بھی فَإِن طَلَّقَهَا سے وہ تیسری طلاق حرمت غلیظہ کو لائے گی، لہٰذا اس سے یہ اعتراض خود بخود رفع و دفع ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ بنتا تھا کہ سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے، قرآن کے سیاق سے، کہ خلا 2 بار طلاق دینے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، خلا 2 بار طلاق دینے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ خلا میں اللہ تعالیٰ نے فَإِن خِفْتُمْ اس میں بھی فا کو لایا ہوا ہے، فَإِن خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود، تو یہ تعقیب یہاں بھی فا تعقیب کے لیے ہے، تو خلا کا ترتب اپنے ماقبل پر اگر ہوگا تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ خلا تب ہوگا جب پہلے 2 طلاقوں کی صورت میں بات آئے، تو یہ بات بھی یہاں پر ظاہر بات غلط ہے۔ خلا تو کے لیے ضروری نہیں کہ 2 طلاقوں کی صورت میں ہی وہ بعد میں آئے، ایسے تو نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایسی دفعہ ہو گیا، رفع دفع ہو گیا اعتراض کہ خلا کوئی مستقل طلاق نہیں ہے بلکہ انہی 2 طلاقوں کے ضمن کے اندر وہ چیز کیا ہے، واقعہ ہے، لہٰذا اس کو آپ اس اشکال کے ساتھ نہیں لا سکتے۔ یہ جواب تو یہی جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب ایسا کا الگ بھی ہم دے سکتے ہیں، وہ دوسرا جواب یہ ہوگا کہ بھائی آپ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ مفہوم مخالف سے کر رہے ہیں، مفہوم مخالف ہے نا یہ جو آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں، اور مفہوم مخالف کا امام شافعی کے ہاں تو بڑا اعتبار ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا مفہوم مخالف کا جب تک اس کے ساتھ دیگر تائیدات نہ ہی ہوں، تو لہٰذا ہمارے ہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، تو آپ ہمارے اوپر اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ آخر میں پھر وہی بات آئے گی ولیکن یریدو سے، وہ یہ کہ حنفیہ کے نزدیک چونکہ خلا طلاق ہے اور خلا کے بعد پھر طلاق واقعہ ہو سکتی ہے، یہ جو جتنی بات ہم نے کی ہے تو یہ اس صورت میں جب او تصریحم باحسان سے مراد ترک مراجعت ہو کہ رجوع نہ کر رہا ہو، لیکن اگر او تصریحم باحسان سے مراد تیسری طلاق ہو، جیسے کہ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ او تصریحم باحسان سے تیسری طلاق ہوگی، تیسری طلاق اس سے ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں جب تیسری طلاق اس حدیث کی روح سے بھی ہم سوال جواب کی روح سے بھی لے لیں تو پھر فَإِن طَلَّقَهَا سے پھر چوتھی طلاق تو نہیں واقع کر سکتے، اب فَإِن طَلَّقَهَا جو ہے او تصریح احسان کا بیان بن کر واقع ہوگا، بیان تاکید بیان بن کر واقع ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے اس حوالے سے آ چکی ہے۔
اچھا، یہ تو مسئلہ کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی ہے، اور وعلی ھذا تقریر، اسی تقریر کے ساتھ ان دفع ہو گیا علی ما قیل، وہ جو کہا گیا، انہ یلزم کی لازمات ان یکون الطلاق، کہ طلاق ہو الذی، وہ جو بعد الخلی، خلا کے بعد ہے، فقط وہی ہونی چاہیے، فقط حکم ہو، اسی کا حکم ہونا چاہیے، عدم الحل اور حرمت غلیظہ، للذی، نہ کہ وہ لیس کذالک، جو اس طرح نہ ہو، تو وانہ یلزم، اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ یکون الخلع، خلا نہیں ہونا چاہیے مگر خلا تب منعقد ہو کہ اللہ بعد المرتین، پہلے دو طلاقیں آ چکی ہوں، عملا بقولہ تعالی فإن خفتم، یہ فا کو تعقیب کی صورت میں لینے کی وجہ سے، ولیکن یردو، لیکن اس کے اوپر وارد ہوتا ہے یہ بات کہ ان ھذا کلہ، یہ ساری کی ساری جتنی تفسیر و توضیح ہم نے اب تک کی ہے، کلہ، یہ ساری کی ساری، انما یصح، یہ اس وقت صحیح ہوتی ہے اذا کان تصریح باحسان، جب یہ تصریح باحسان سے مراد اشارتاً اشارہ ہو الی ترک المراجعاتی، رجوع کو چھوڑنے کی طرف، کہ رجوع نہیں کر رہا، کما حررت، جیسے کہ کما حررت، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا، واما اذا کان اشارۃ الی الطلقۃ الثالثۃ، لیکن اگر اس سے مراد تیسری طلاق لے لی جاؤ تصریح باحسان سے، علی ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ علیہ السلام سے بھی مروی ہے، انہ قال هو الطلاق الثالث، جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ تیسری طلاق ہے، او تصریح باحسان، فحینئذ، پس اس وقت تو پھر 3 طلاقیں ادھر ہی پوری ہو جائیں گی، اب تو آگے نہیں جائیں گے ہم فإن طلقہا کی طرف سے، تو فإن طلقہا پھر بیان لذالک، اس کا بیان اور تاکید بن کر واقع ہوگا، کیونکہ 4 طلاقیں تو نہیں ہو سکتی، ولا تعلق لہ فی مسئلۃ الخلع اصلا، پھر اس کا تعلق مسئلہ خلع کے ساتھ بالکل نہیں بنے گا، فیکون المعنی، بس اس کا معنی پھر ہو جائے گا، ان بعد المرتین، کہ 2 طلاقیں ہو جانے کے بعد، اما امساک بمعروف بالمراجعاتی، یا تو روکے رکھے وہ رجوع کرتے ہوئے اچھے طریقے کے ساتھ، او تصریح باحسان، یا اس کو چھوڑ دے احسان اچھے طریقے کے ساتھ، بالطلاقۃ الثالثۃ، تیسری طلاق دینے کے ساتھ، فإن، ٹھیک ہو گیا، فإن اثر التصریح بالاحسان، پس اگر اس نے ترجیح دے دی تصریح باحسان کو، فطلقہا ثالثۃ، پھر اس کو وہ کیا کر دے گا، تیسری طلاق دے دے گا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا الآیہ، هذا خلاصۃ ما قالوا، یہ خلاصہ ہے اس کا جو حضرات نے جو کچھ فرمایا، والبسط فی التفسیر الاحمدی، مولا جیون فرماتے ہیں اس کی پوری تفصیل اگر دیکھنی ہو تو پھر ہم نے پوری بسط و شرح کے ساتھ تفسیر احمدی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔